بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل آپ کے لیے ایک آڈیو لائبریری تیار کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی آراء کا اظہار کیجیے۔ آج پیش خدمت ہے ایک اور کتاب، آیت اللہ سید دلدار علی نقوی، جو غفران مآب کے لقب سے ملقب ہیں، ان کا وصیت نامہ پیش خدمت ہے۔ تو پیش خدمت ہے وصیت نامہ غفران مآب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعونہ تعالی الوصیۃ والنصیحہ۔ ترجمہ وصایا آیت اللہ فی الانام امام العلماء الکرام جناب مولانا غفران مآب سید دلدار علی صاحب طاب سراہ۔ مترجمہ امتیاز الشعراء مولانا سید محمد جعفر قدسی جائسی مرحوم۔ تقریض سرکار شریعت مدار حکیم الامہ علامہ ہندی آیت اللہ حضرت مولانا السید احمد صاحب قبلہ طاب سراہ۔ بسملن و حامدن و مسلین۔ اما بعد، کتاب مستطاب الوصیۃ والنصیحہ، ترجمہ وصایا حضرت جد امجد مجددین جدہ خیر البشر علی رأس المئۃ الثانیۃ العشر، المجتہد علی الاطلاق والفقیہ بالاستحقاق، امام افاضل العالم بالاتفاق، غوث الاساتذہ فی الآفاق، استاذ الکل فی الکل، وارث الانبیاء والرسل، مقتدی اماجد الاصحاب، حضرت غفران مآب برد اللہ مثواہ ومن رحیق الجنت الرواح، مؤلفہ حبیب لبیب حسیب نصیب، عمدۃ الاعاظم زبدۃ الافاخم، النور الانور عزیزی مولوی سید محمد جعفر صاحب سلمہ اللہ القوی، المتخلص با قدسی جائسی نظر احقر سے گزرا۔ ماشاء اللہ بحسن مرغوب و طرز محبوب و اسلوب خوب ترجمہ فرمایا، جو کہ مفید خاص و عام ہے۔ یہ نصائح کافیہ اور مواعظ صافیہ عوام مؤمنین کا کیا ذکر، خواص علماء کے لیے قابل عمل و موجب نجات و فلاح ہے۔ اللہم وفقنا و جمیع العلماء بالعلم والعمل وانا الراجی غفران ربہ الصمد۔ السید احمد ابن الحاج سید العلماء فردوس مکان، السید محمد ابراہیم طیب رمسہ، 18 رجب المرجب سن 1336 ہجری۔ تقریر دوم عمدۃ الواعظین زبدۃ المتکلمین سید الفقہاء سند العلماء جناب مولانا مولوی سید رضی حسن صاحب قبلہ جائسی طاب سراہ۔ میں شروع کرتا ہوں بنام اس پروردگار اور آفریدگار رحمان منان کریم رحیم کے، جس نے بندوں کو نصیحت اور ان کو با عبادت وصیت فرمائی۔ بس جملہ نیائش و تمامی ستائش اسی یکتا ذات واجب الوجود بحق محمود کے لیے لائق ہے، جو سب سے برتر و فائق ہے، جس نے بتقرر رسل و بتقرر ہادیان خیر سبل عباد کو، ہر مملوک و آزاد کو بات نجات کی بتلائی اور راہ ہدایت بکمال عنایت دکھلائی، اور اپنے برگزیدہ پیمبروں اور پسندیدہ راہبروں کو تحفہ درود و ہدیہ سلام نامحدود سے امتیازی وجاہت دکھائی۔ بس یہی جملہ گروہ اور یہی زمرہ حق پیوہ مستحق صلوات از سائر مخلوقات ہے۔ انہی کے اوصاف محمودہ صفات، انہی کا کلام حق خدا کی بات، انہی کا سردار محبوب کردگار رسول مختار حبیب پروردگار اشرف انبیاء و شرف اصفیاء مالک تخت و تاج صاحب معراج، دانندہ کیفیت مستورہ افلاک، بینندہ اسرار خفی طبق خاک، جوئندہ سودائے رضائے احد پاک، یا بندہ تشریف گراں مایہ لولاک۔ اللہ نے یہ اوج یکایک جسے بخشا، تاج و رفعنا لک ذکرک جسے بخشا۔ وہی تو کہ جس پر خود خدائے ودود درود بھیجتا ہے، جس کو خاص نگاہ لطف سے دیکھتا ہے، جو بہر وجہ محمد ہے، جس کا نام نامی و اسم گرامی زیب فرقان و زینت قرآن احمد ہے، جس کے آل اللہ، جن کا قول قال اللہ، جن کا جاہ خدا، جن کی راہ خدا،
جن کی چشم چشم خدا، جن کا خشم خشم خدا، جن کا ہاتھ دست خدا، جن کا انتظام بندوبست خدا، جن کا پہلو جنب خدا، جن کی رضا رضا احد، جن کی عطا عطا سمد، جن کی وفا وغائے خدا، جن کی ولا ولائے خدا، جن کی حکومت حکومت عظیم، جن کا بغض نار جحیم، جن کا بغیر درود نہ تمام، جن کی شرکت درود میں بحکم خدا، بار با ارشاد وما ینطق عن الہوا، بتصریح سید انبیاء، باشتراک تام ہے، وہی اوصیاء برحق ہیں، وہی رسول کے جانشین مطلق ہیں، وہی عدد میں 12 ہیں اور ہم عدد و بروج فلک، عرش رسالت کے گوشوارہ ہیں، جن میں امام عصر و شافع حشر جناب محمد کا 12واں نائب ہے، جس کا لقب زمانہ میں حضرت صاحب ہے، جو حی و قائم رہ کر دلیل وجود خدا ہو کر نظروں سے غائب ہے، جس کا زمانہ غیبت میں علماء و اعلام و مجتہدین کرام عباد پر حجت قائم اور نائبان امام و ہادیان انام بعد قائم علیہ السلام دائم ہیں، جن کے بے مثل مثال اور ان کے احیاء دین میں جی توڑ کوششوں کی زندہ جاوید تمثال، ساقی مشکور جناب مغفور، شریعت دستور سراپا نور، رأس مجتہدین کرام، مجتہد عصر ایام، فقیہ اہل بیت، نائب عام، ائمہ و اوصیاء، وارث علوم انبیاء، دلدار علی مرتضی، فلزہ کبد مصطفیٰ، جامع معقول و منقول، حاوی فروع و اصول، افضل جہابذہ، اکمل اساتذہ، اساس بیت شرع متین، غیاث ملت دین، مجدد آثار مندرسہ شریعت رسول انام، وجہ آباد دار اسلام، واقف رموز علوم ائمہ اطیاب، جناب مولانا غفران مآب اعلی اللہ مقامہ وزاد عندہ اکرامہ، ابو المجتہدین، ابن الائمۃ طاہرین ہیں، جنہوں نے ہند میں آ کر جھنڈا دین کا گاڑا، نقش بر آب ادیان باطلہ کو اپنے زور بازو سے بگاڑا اور بنیاد برباد نا خدا شناسی کو جڑ سے اکھاڑا، بڑے بڑے بانکے ترچھوں منچلوں مدعیان علم و منتحلان سلم کو کتابوں کا ڈھیر بنا کر رستمانہ دنگل میں، متصنعین کے جنگل میں علی بند کے پیچ سے پچھاڑا اور گمراہی کے تیرہ اتار اندھیر نگری کو اجاڑا اور نعرہ انا علی صاحب ذی الفقار مار کر گردن کشوں کے سروں سے غرور بدگمانی کو گرد برد کر کے گرد کی طرح جھاڑا۔ اسی سیف مسلول و رمح مسقول نے اپنے فرزند دلبند سلطان المجتہدین، مؤسس اساس دین، جلاء آئینہ ملت و آئین، آیہ رحمت، فاتحہ عظمت، قدوہ عالم ربانی، نور شعانی، حکمران ملک خدا دانی، تاجدار کشور یکتا پرستی، خدیوم احکام پروردگار، ہر بلند خدیو مصر احکام پروردگار، ہر بلندی و پستی، بادشاہ اقلیم اجتہاد، شہنشاہ دیار ہدایت و رشاد، سلطان العلماء، رضوان مآب، جناب سید محمد مجتہد العصر والزمان رحمۃ اللہ الرحمن کو، جن پر حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ صادق ہے، اور خود ان کے جواب شاہی میں یہ جواب وائق ہے، بطرز وسایہ جناب لقمان بنداء شہادت، عبارت قرآن اپنا نائب مطلق مان کر، بلکہ مؤمنین محتدین کے لیے اپنا رسول برحق بمطاوع وما محمد الا رسول جان کر کچھ ایسی وصیتیں اور خاص خاص نصیحتیں فرمائیں کہ اگر ان کو جاہل دیکھے تو عالم اور مریض معاصی پڑھے تو اسیاں سے مبرہ ہو کر صحیح و سالم ہو جائے، گمراہ دیکھے تو راہ بر ہو، کاجرو سیکھے تو راہ پر ہو، توتی سن لے شکر شکن ہو، موتی چن لے در عدن ہو، آنکھیں دیکھ کر روشن ہو، گل ایک بھی ورق پڑھے تو گلشن ہو، اب کم سن کر مثل بلبل چہکے، اگر یہ نصائح مسافر کے ہمراہ ہوں تو وہ راستہ میں بھول کر بھی نہ بہکے، اگر آفتاب کو چھاؤں بھی تحریر دل پذیر کی مل جائے تو کندن کی طرح طلائی برق اس کا چمکے، اگر کوئی پختہ کار رخام پر ان نقوش حیات نفوس کو کھو دے تو معدن جواہرات اپنے کو کھو دے، اور وہ سنگ بلا درنگ، الماس ڈھنگ، لال بدخشاں
پرقلوخ انداز ہو کر دم بدم دم کے، تاکہ دل میں اگر یہ صحیفہ نور ہو تو ساغر دل شراب طہور ہدایت سے لبریز ہو کر چھلکے۔ سورج مکھی کے پھول کی پتی بھی اگر ان نصیحتوں کی بو باس سونگھے تو اس کے پر تو آفتابی سے باغ غباغ جھلکے۔ دنیا دار پڑھ لے تو زاہد، تارے کو صلات سن لے تو عابد ہو، سر بلند نگاہ ڈالے تو ساجد ہو، انسان پڑھے تو ملک ہو، جس جگہ ان کا ذکر ہو وہ زمین سر بفلک ہو، مملوک پڑھ کر آزاد ہو، پیر پڑھ کر مجدیں جنا سے، جوان کی صورت قامت کشیدہ بسان شمشاد ہو، غمگین پڑھ کر دل شاد ہو، ویرانہ دیکھے تو آباد ہو، جس مکان میں یہ ہوں نہ تو کبھی وہ خراب ہو اور نہ برباد ہو، فنا دیکھے تو فی المعنی بقا ہو، کریحت المنظر دیکھے تو خوش لقا ہو، رنگ دیکھے تو غازہ ہو، خشک دیکھے تو تر و تازہ ہو، گمنام ان کا عامل ہو کر صاحب شہرت و آوازہ ہو، گرتا ہوا سنبھل جائے، ڈوبتا ہوا ابھر کر ہاتھوں اچھل جائے، اس نور نصیحت کے ضیاء سے آدمی تاریخ کے جہل سے نکل جائے، گناہ گار عامل ہو تو پرہیزگار، عاصی عمل کر کے رستگار ہو، طالب دنیا صاحب تقوی ہو، راغب علم حدیث نادانے سے بڑھ کر عالم بعمل اور مالک فتویٰ ہو، تحریر کمال ہے کہ معجزہ ہے، سحر حلال ہے کہ موعظہ ہے، جس کا ترجمہ صحیح ہے موسوم بالوصیت والنصیحہ، ثمرۂ شجرۂ بوستان سعادت، گل بن نو باوائے گلستان رشادت، عاشق خدا سالک راہ رضا، دوست دار شاہ خاص و عام، عارف رسول انام، پیر و دوازدہ امام، حق شناس معادن وحی خدا و تراجم امر و نہی خدا، وحید فرید سعید مجید رشید مجید، فہیم وسیم عالی نصب والا حسب، ذو العلم والادب والمجد والشرف، گوہر منتخب، سلک در نجف، نور ازہر برتر، مولوی سید محمد جعفر قدسی سلمہ اللہ الاکبر بن نبی و آلہ شفعاء یوم المحشر، بن المرحوم فاضل کامل جناب المولوی السید مجتبیٰ حسین عرشی حشرہ اللہ مع الائمۃ المصطفین نے بزبان عام فہم اردو معلیٰ نہایت فصاحت و سلاست و کمال ملاحت و لطافت و منتہی طلاقت و فطانت و انتہائی ذکاوت و ذہانت سے فرمایا۔ حقیر نے بہر بچشم غور اس قراصہ قلیل العبارہ کثیر البشارہ سے استفادہ کیا اور فوائد کو اپنے کتاب دل کے متن میں نقش کل حجر کر کے قوت حافظہ کے حوالے کر دیا۔ جزا اللہ المترجم عنا وعن ساداتنا اجزل الجزاء ووفقنا وسائر المؤمنین بالعمل بها بالنبی وآلہ اصحاب الکساء۔ کتبہ المتصبت بأزیال آل الاجتہاد وأقیال اقلیم الارشاد، خادم العلماء رضی حسن سین عن المحن بن حضرت سند المجتہدین اعلی اللہ مقامہ فی اعلی علیین للثالث والعشرین یوم السبت من جمادی الاول 1338 من ہجرت خیر المرسلین و سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ متصل، عین بنظر و اذن بخبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، قدوۃ المتکلمین، صفوۃ المحققین، حامل ملت والدین، مجدد شرع خیر البشر، العقل الحادی عشر، آیت اللہ العظمی، حضرت غفران وآب مولانا السید دلدار علی صاحب قبلہ جائسی النصیر آبادی اللکھنوی طاب سراہ نے اپنے فرزند ارجمند حجت الاسلام علی الانام فقیہ اہل البیت علیہم السلام قدسی خطاب سلطان العلماء جناب رضوان مآب مولانا اصلی محمد ثاقب نبر اللہ مرقدہ کو اپنے اجازہ مکتوبہ میں جو وصیتیں فرمائی ہیں وہ ایسی سود مند و مفید ہے کہ ہر شخص ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور مجموعہ وصایا کو اپنا دستور العمل بنا سکتا ہے۔ چنانچہ سید المتفقہین سند المجتہدین مولانا و ہادینہ جناب المولوی السید علی حسن صاحب قبلہ جائسی مجتہد العصر اعلی اللہ مقامہ کا یہ خیال تھا کہ اگر ان وصیتوں کا ترجمہ ہو جاتا تو معمولی استعداد والوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا۔ آخر کار یہ مبارک خیال عالم خیال سے معرض ظہور میں آیا اور حقیر سے ترجمہ کرنے کے لیے ارشاد ہوا۔
مگر خاکسار اپنی قلت استعداد سے امتثال امر میں متفکر و متعمل رہا۔ جب وہ ارشاد فیض بنیاد جب وہ ارشاد فیض بنیاد اسرار کے حد تک پہنچا تو خدا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور جناب علیین مآب آیت اللہ سید مصطفیٰ میر آغا صاحب کی توجہ اعانت سے یہ کام بأحسن وجوہ انجام پا گیا۔ ناظرین کرام، جب اس سے فائدہ اٹھائیں تو راکم عاصم کے لیے بھی دعا خیر فرمائیں۔ حضرت رب العزت کی درگاہ میں بکمال ادب یہ عرض ہے کہ وہ اس ناچیز خدمت کو قبول اور اپنے بندہ گناہ گار کے حال و معال کی اصلاح فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خاکسار سید محمد جعفر قدسی احسن اللہ علیہ، 15 شعبان المعظم سن 1332 ہجری، عرشی منزل دارالعلوم جائس ضلع رائے بریلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، پیش خدمت ہے وصیت نامہ حضرت غفران مآب آیت اللہ سید دلدار علی نقوی رحمت اللہ علیہ۔ وصیت نامہ حضرت غفران مآب۔ حضرت غفران مآب ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے فرزند، یہ میری چند وصیتیں گوش دل سے تم سن لو تاکہ دین و دنیا میں ہمیشہ رستگار و فائز المرام رہو۔ حصول یقین، مسائل شرعی اور اصول و فروع دین میں اتنی کوشش کرو کہ علم و یقین حاصل ہو جائے۔ اگر حصول یقین کی سبیل میسر نہ آئے تو احتیاط کی رعایت ضروری ہے، کیونکہ احتیاط ہی موجب نجات ہے۔ تحصیل علم و کمال، فضائل علمیہ و کمالات نفسانیہ کے حاصل کرنے میں ہمیشہ منہمک و مصروف رہو۔ اخلاقی پستی اور علمی نقصان سے اعلیٰ مدارج علم و معرفت کی طرف ترقی کرو، کیونکہ قدر و شرف و منزلت و مرتبہ علم کو بحمد اللہ تم پہچان چکے ہو۔ علوم حکمیہ سے احتراز، تمہیں اس امر سے بچنا چاہیے کہ تم اپنی عمر عزیز کتب فلسفیہ پڑھانے اور علوم حکمیہ کے جمع کرنے میں صرف کرو، خواہ وہ مشائیہ کی حکمت ہو یا اشراقیہ کی۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتابیں گمراہی و جہالت کی ہیں اور ان کا شائق حسرت و ندامت اٹھاتا ہے۔ ان علوم کے خراب نتائج اور برے آثار کا جو ادنیٰ درجہ ہم نے مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ ان میں جو منہمک ہوا اور کثرت سے ان علوم کو سیکھا، اگر وہ ملحد، ایتھیسٹ یا دہری نیچرلسٹ اور صوفی نہیں ہوا تو کم سے کم امور دین میں سستی ضرور کرتا اور احکام دین کا پابند نہیں رہتا ہے، جیسا کہ بعض ممالک عجم اور اکثر بلاد ہند میں خود ہم نے دیکھا ہے۔ ہاں، جو نہایت ذہین و ذکی ہو اور علوم دینیہ بدلائل و براہین حاصل کر چکا ہو تو خیر مضائقہ نہیں، کبھی کبھی گھڑی دو گھڑی حکما کی بعض کتابیں پڑھا دی جائیں۔ اگر تم کو ایسا شخص ملے کہ جس کا ذہن صاف ہو اور وہ بھی بہت خواہش رکھتا ہو تو پڑھاتے وقت ان حکما کی خطاؤں سے اسے اس طرح آگاہ کرتے جاؤ کہ ان کے قصوروار ہونے کا اس کو بخوبی یقین ہو جائے۔ حکما کے طرفداروں نیز ان کے اہل مذہب کے رد اقوال اور ان کے ساکت کرنے پر اسے پوری قوت حاصل ہو، مگر جو شخص زیادہ ذہین اور علوم میں بھی اچھی استعداد نہ رکھتا ہو تو اولا و مستحسن یہی ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کرنا، کیونکہ ہم نے تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر متوسطین اور قلیل البضاعت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ارباب ذکا سے ہیں، مگر جب انہوں نے ان علوم کو کثرت سے حاصل کیا اور ان علوم سے انہیں موانست ہو گئی تو وہ دین مستقیم سے پھر گئے اور ان لوگوں میں داخل ہو گئے جن کا نہ کوئی مذہب ہے نہ دین۔ ایسا شخص اگرچہ زبانی مدعی ہو کہ میں ارباب ایمان سے ہوں، لیکن اس کا دل اس کے قول کی موافقت نہیں کرتا اور اس کا فعل اس کے قول سے مخالف رہتا ہے۔ عمل بعلم، اے فرزند، حق تعالی نے تمہیں جس کا علم عطا کیا ہے
اس پر عمل کرنے کی توفیق کو زیادہ کرے۔ آگاہ ہو کہ اس عالم میں نیکی نہیں ہے جو اپنے علم کے موافق عمل نہ کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اپنے علم کے موافق عمل کرتے ہیں اور وہ بے شک ناجی ہیں، دوسرے وہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اور وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا اس عالم کی بدبو سے اہل جہنم تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اہل دوزخ میں سب سے زیادہ حسرت و ندامت اس عالم کو ہوگی جس نے خدا کی طرف کسی بندہ کو بلایا ہو اور اس نے جب اس کی ہدایت کے موافق عمل کیا تو خدا برتر نے اطاعت کی وجہ سے اس کو داخل بہشت فرمایا، لیکن وہ عالم و ہادی اپنے علم پر عامل نہ ہو کر جہنم کا مستحق ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم عمل کے ساتھ رہتا ہے، جس نے سیکھا اس نے عمل کیا اور جس نے عمل کیا گویا اسی نے سیکھا۔ علم آواز دیتا ہے کہ میرے موافق عمل کرو، اگر اس نے علم کے موافق عمل کیا تو بہتر، ورنہ اس سے وہ علم زائل ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں، ان حدیثوں کے صدق پر حق تعالیٰ کا یہ قول کافی روشنی ڈالتا ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو اس چیز کو جسے خود تم نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب علم کے موافق عمل نہ کیا جائے گا تو وہ علم صاحب علم کو بجز کفر اور خدا سے دوری کے اور کوئی دوسرا فائدہ نہ پہنچائے گا۔ اجتہاد بالرائے، اے فرزند میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ بغیر علم کے محض اپنی رائے سے فتویٰ نہ دینا۔ بغیر علم یا کسی عالم کی ہدایت کے جو فتویٰ دیتا ہے فرشتگان رحمت و عذاب اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس کے گناہ کے مطابق ان لوگوں کا بھی گناہ ہوتا ہے جو اس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ تمہیں جس کا علم نہ ہو اس کے متعلق اپنے عدم علم کا اقرار لازم ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں اسے نہیں جانتا، اس سے بہتر ہے میں اسے نہیں جانتا اس سے بہتر ہے کہ تم بغیر علم کسی چیز کو بیان کر دو۔ آگاہ ہو کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا آخرت میں زیادتی عذاب کا باعث اور دنیا میں ندامت کا سبب ہے۔ تمہارے لیے اس امر میں حق تعالیٰ کا یہ قول کافی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص حکم خدا کے خلاف کوئی حکم دے وہ کافر ہے۔ ایضاً أَلَمْ يُؤْخَذْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ان لا تقولوا علی اللہ الا الحق، کیا قرآن کریم نے تم سے عہد نہیں لیا گیا، کیا قرآن مجید میں تم سے عہد نہیں لیا گیا کہ نہ کہو تم خدا کے متعلق مگر حق۔ علم پر غرہ، اے فرزند اس پر گھمنڈ لازم نہیں کہ تمہیں خدا نے علم عطا کیا ہے، کیونکہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس علم سے علماء پر فخر یا اس علم کے ساتھ احمقوں سے لڑے جھگڑے اور اس کے سبب سے آدمیوں کو اپنے طرف متوجہ کرے تو وہ جہنم میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ تعظیم فقہاء و تکریم علماء، اے فرزند فقیہوں کی تعظیم اور عالموں کی تکریم تم پر لازم ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیہ مسلم کی جو عزت کرے گا وہ روز قیامت حق تعالی سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے راضی اور خوش ہوگا۔ فقیہ مسلم کی جو توہین کرے گا حق تعالی روز حشر اس پر غضبناک ہوگا۔ تمہیں فقیہ عالموں کی ہم نشینی لازم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا روح اللہ، ہم کس کے پاس بیٹھا کریں؟ ارشاد ہوا اس کے پاس جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اس کی بات سے تمہارے علم میں زیادتی اور اس کے علم سے تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عالم سے گھوڑوں پر ملاقات کرنا بہتر ہے جاہل کے فرش ہائے نفیس پر بیٹھ کر بات کرنے سے۔ اہل بدعت سے احتراز، تم کو اہل بدعت سے بچنا چاہیے۔
حضرت سرور انبیاء نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجلس بدعت میں حاضر ہو اور اس کی تعظیم کرے گویا اس نے اسلام کی خرابی میں کوشش کی۔ احقاق حق و ابطال باطل، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط جس وقت موجود ہوں تم پر اظہار حق اور باطل کا مٹانا واجب و لازم ہے، کیونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی بدعت کا ظہور ہو تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، اور جو ظاہر نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ دعا، اے لخت جگر میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دل کو ذکر خدا کی طرف متوجہ کرو، ریسمان خدا کو مضبوط تھامو، نفس کو ہر امر میں خدا کی طرف راجع رکھو، کیونکہ یہی خدا کی طرف رجوع رہنا ہی تمام آفتوں کی سپر ہے۔ تم کو اپنے رب سے سوال کرتے وقت نیت خالص رکھنی چاہیے، کیونکہ محروم رکھنا اور کامیاب کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ حق تعالی نے اسی دعا کی وجہ سے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح مدح فرمائی ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم خوف خدا سے ڈرنے والا اور بردبار ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اواہ کے معنی دعا کرنے والے کے ہیں۔ حنان ابن صدیر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں یعنی صدیر نے خدمت جناب امام محمد باقر میں عرض کی کون سی عبادت افضل ہے؟ فرمایا خدا کے نزدیک اس سے زیادہ اور کچھ افضل نہیں کہ اس سے وہ چیز مانگیں جو اسی خدا کے پاس ہے۔ خدا کے نزدیک اس شخص سے زیادہ کوئی دشمن نہیں جو عبادت میں غرور کرے اور خدا سے وہ چیز نہ مانگے جو اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص خدا سے تفضل کی امیدواری نہ کرے گا وہ ہمیشہ محتاج رہے گا۔ سیف تمار سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہیں دعا کرنا لازم ہے، کیونکہ دعا تم کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی خدا سے مانگتے وقت نظر انداز نہ کرو، کیونکہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا وہی مالک ہے۔ تمہیں اس طرز عمل میں جناب امیر کی پیروی حاصل ہوگی، کیونکہ وہ جناب ہمیشہ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ دعا نجات و فلاح کی کنجی ہے۔ وہ بہترین دعا ہے جو سینہ بے کینہ اور پاک دل سے نکلے۔ جب تم پر خوف و دہشت کی زیادتی ہو تو خدا ہی کی طرف جائے پناہ ہے۔ اے فرزند تمہیں دعا کرنا لازم ہے، کیونکہ دعا ہی بلا و قضا کو دور کرتی ہے۔ دعا میں ہر درد کی شفا ہے۔ دعا کے دیر میں قبول ہونے سے دل تنگ و نا امید نہ ہو، کیونکہ اس میں حق تعالی کی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں جن کا علم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ محمد ابن ابی ناصر سے منقول ہے کہ میں نے خدمت حضرت ابو الحسن میں عرض کی، یا مولا میں آپ پر فدا ہوں، مدت ہوئی ہے کہ میں نے خدا سے ایک حاجت کا سوال کیا تھا، ابھی تک حاجت روائی نہ ہونے سے اب میرے دل میں خدشہ گزرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے احمد تو شیطان سے پرہیز کر کہ وہ تجھے یہ دکھا کر خدا سے نا امید کر دے۔ تیرے لیے حق تعالی کا یہ قول کافی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے نا امید نہ ہو۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یا رسول آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو فرما دیجئے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ توکل بخدا، جب تمہیں کوئی امر درپیش ہو تو خدا پر بھروسہ کرو اور نہایت رغبت سے فوراً شروع کر دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے جناب داؤد کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جب ہمارا بندہ سچے دل سے ہم سے پناہ چاہتا اور کسی مخلوق کا سہارا نہیں ڈھونڈتا ہے تو پھر زمین و آسمان اگر اس سے مکر و فریب کریں اور زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بھی فریب کریں، تب بھی ہم اپنے بندہ کے لیے امن و آسائش کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی مخلوق کا سہارا ڈھونڈتا ہے تو ہم اس کی نیت پہچان کر تمام اسباب ارضی و سماوی کو قطع کر دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ کسی وادی میں ہلاک بھی ہو جائے تو ہمیں کچھ خیال نہیں ہوتا۔
ابو حمزہ سمالی جناب سید الساجدین سے نقل کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور دیوار تک پہنچ کر گر پڑا، دیکھا کہ ایک شخص دو سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آخر کار اس شخص نے کہا، یا علی ابن الحسین، کیا سبب ہے کہ میں آپ کو رنجیدہ و محزون دیکھتا ہوں؟ اگر دنیا کے لیے رنجیدگی ہے تو رزق خدا ہر نیک و بد کے لیے مہیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، مجھے اس کا رنج نہیں، کیونکہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اگر آپ آخرت کے لیے مغموم ہیں تو یوم آخرت کا وعدہ سچا ہے اور اس دن کا حاکم بادشاہ قاہر و قادر ہے۔ حضرت نے فرمایا، مجھے اس کا بھی رنج نہیں، کیونکہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے کہا۔ اس نے پوچھا کہ آخر آپ کو پھر کون سا ملال ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ فتنہ ابن زبیر سے ڈرتا ہوں اور اس چیز سے خوف کرتا ہوں جس میں لوگ مبتلا ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں وہ شخص ہنسا اور کہا، یا علی ابن الحسین، آیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس نے خدا سے دعا کی ہو اور اس نے قبول نہ فرمائی ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے حق نے کہا، آیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس نے توکل کیا ہو اور حق تعالی نے کفالت نہ کی ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، آیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس نے خدا سے کسی امر کا سوال کیا ہو اور اس نے اس کو عطا نہ کیا ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر وہ غائب ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تونگری و عزت ہمیشہ گردش میں رہتی ہے۔ مقام توکل یعنی خدا پر توکل کرنے والے کے دل کو جب پاتی ہے تو ٹھہر جاتی ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، خدا پر جو توکل کرتا ہے اس کے لیے خدا کافی ہے۔ توکل کے متعلق جناب امیر سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ توکل کے بہت سے درجہ ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ حق تعالی پر اپنے تمام امور میں توکل کیا جائے اور حق تعالی بندہ کے لیے جو کچھ پسند فرمائے اسی پر وہ راضی رہے اور یقین رکھے کہ وہ میرے ساتھ فضل و نیکی کرنے میں کمی نہیں کرتا، اور یہ بھی سمجھے کہ ہر امر رکھے گا، اور یہ بھی سمجھے کہ ہر امر میں اسی کا حکم جاری ہے۔ پھر اپنے تمام امور خدا کو سونپ کے اسی کی ذات پر بھروسہ کرے اور تمام امور میں خدا ہی پر اعتماد رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا جس شخص کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے اس کے لیے اپنے اختیار کی 3 چیزیں نہیں روکتا۔ نمبر 1، جس کو دعا کی توفیق دیتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، جسے شکر کی توفیق دیتا ہے اس کو زیادتی عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، جسے توکل کی توفیق دیتا ہے مشکلوں میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ فرما کر ارشاد کیا کہ تو نے قرآن مجید پڑھا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، خدا پر جو توکل کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کی زیادتی کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہاں پر مترجم اپنا حاشیہ لگاتے ہیں کہ توکل بخدا کا یہ معنی ہے کہ بندہ اپنے کسی امر میں مخلوقات پر بھروسہ نہ رکھے، صرف خدا سے امیدوار رہے۔ توکل مشتق ہے وکل سے۔ حق تعالی فرماتا ہے، لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا تم کسی کو اپنا وکیل نہ کرو، اپنے امور میں خدا ہی پر اعتماد رکھو۔ توکیل کے یہ معنی ہے کہ کوئی شخص کسی پر اعتماد کرے اور اسے اپنا قائم مقام بنائے کہ اس کے تمام کام انجام دے۔ حق تعالی فرماتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ سا وکیل۔ وکیل بھی اس میں حق تعالی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم خدا پر اس طرح توکل کرو گے جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہارے تمام امور بر آئیں گے۔ توکل اس طرح کرنا چاہیے کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ خدا کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، خواہ وہ روزی دینا ہو یا کوئی چیز عطا کرنا ہو، کیونکہ ہر چیز خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ ایسے کامل الیقین بندہ کو باوجہ احسن لازم ہے کہ اپنے تمام امور میں نہایت عاجزی و گریہ و زاری سے درگاہ الہی میں رجوع کرے۔ معان الاخبار میں توکل علی اللہ کے یہ معنی ہے کہ بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ خدا کے سوا مخلوق میں سے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، غرض کہ خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھے۔ جو بندہ ایسا ہوگا اس کا ہر عمل خدا کے لیے ہوگا، خدا کے سوا کسی سے نہ وہ امید رکھے گا نہ خائف ہوگا۔
کسی چیز میں اور نہ کسی چیز میں اور سے طمع کرے گا۔ بعض لوگ توکل کے یہ معنی کس طرح خیال کرتے ہیں کہ انسان جب توکل کرے تو بس ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے اور معاش کی فکر قطعاً چھوڑ دے۔ ایسا خیال جہالت پر مبنی بلکہ حرام ہے۔ استخارہ و استشارہ۔ اے فرزند، تمہیں ہر امر، خصوصاً اہم اور مشکل کاموں میں حق تعالی سے استخارہ کرنا لازم ہے، کیونکہ استخارہ خطا سے بچنے کا ذریعہ اور رضا جوئی خدا کا طریقہ ہے۔ استخارہ وہ نور ہے جس سے ظلمت قدائے حیرت میں روشنی طلب کی جاتی ہے، اور یہ ایسا ہادی ہے کہ انسان ایسے ہدایت پاتا ہے۔ برقی نے اپنی کتاب محاسن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، حضرت نے ارشاد کیا، حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ امر بھی میرے بندہ کی بدبختی سے ہے کہ اپنے کاموں میں وہ مجھ سے استخارہ نہ کرے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان استخارہ کرتا ہے تو حق تعالی ضرور اس کے ساتھ نیکی سے پیش آتا ہے۔ پھر حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص کوئی کام بغیر استخارہ کے شروع کرے اور بعد ازاں کسی بلا میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے کچھ اجر نہ ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے اور بہت خوب فرمایا ہے کہ صاحب عقل کے لیے بغیر حق کو معلوم کیے ہوئے کسی امر میں مصروف ہونا کیوں کر بہتر ہوگا، اور امر و نواہی میں جو چیز محصور ہے اس کا اختیار کرنا بغیر استخارہ و استشارہ ربانی کس طرح بندہ کے لیے مناسب ہوگا۔ پھر بغیر کسی واقفیت اور واقف کار کے اہم اور مشکل کاموں میں کسی عاقل کا مصروف ہونا کیوں کر اچھا ہوگا، بلکہ جب تک خدائے علیم و خبیر سے استخارہ نہ کر لے وہ ایسے امور کس طرح شروع کرے گا جن کے انجام کی اسے مطلق خبر نہیں۔ جو خدا سے طلب خیر اور مشورہ نہیں کرتا وہ خود ہی اپنی مضرت رسانی و گرفتاری بلا کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بغیر فکر و تدبیر محض اپنی رائے سے آغاز کار کیا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جس نے طلب خیر میں تقصیر کی وہ مصیبت کے بھنور میں گرفتار ہوا، جس نے عاقبت کا خوف کیا وہ ان تمام بلاؤں پر ثابت قدم رہا جو ناگہاں اس پر آنے والی ہیں، جس نے کسی امر پر بغیر علم کے سبقت کی اس نے اپنے کو ذلیل کیا، جس نے جانا نہیں وہ سمجھا نہیں، جو سمجھا نہیں وہ سالم نہیں رہ سکتا، جو سالم نہیں رہ سکتا اسے کرامت حاصل نہیں ہو سکتی، جسے کرامت حاصل نہیں ہو سکتی اس نے اپنی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، جس نے اپنی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا وہ زیادہ تر قابل ملامت ہے۔ جو اس طرح کے ملامت کا سزاوار ہے وہ اسی لائق ہے کہ اسے ہر جگہ ندامت حاصل ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے عمل کرے گا اس کا فساد اکثر اسی چیز سے ظاہر ہوگا جس سے کہ وہ اصلاح کرتا ہے۔ بتحقیق کہ میں نے اپنے عمل میں حق کے تعالی سے استخارہ کیا اور اس نے مجھے رشد کا طریقہ بتایا۔ انتہا۔ استخارہ کئی طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہر طریقہ استخارہ خصوصاً استخارہ ذات اور رقاع سے میرے لیے جس قدر خوبیاں اور بڑی بڑی مصلحتیں ظاہر ہوئی ہیں، اگر میں ان کے اظہار کا قصد کروں تو بیان طولانی اور میرا کلام بھی اس مبحث سے خارج ہو جائے گا جس کا ذکر مجھے منظور ہے۔ استخارہ کی بالکل معمولی خوبیاں یہ ہیں۔ حضرت کا قول ہے الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیتوں پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے لیے ویسا ہی ظاہر ہوگا۔ حق تعالی فرماتے ہیں وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اور ہر شخص کا عمل ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اس کی خصلت ہوتی ہے۔ بندہ جب استخارہ کرتا ہے اور حکم خدا کے موافق عامل ہوتا ہے تو یہ عین طاعت و عبادت ہے، کیونکہ جب عادتیں خوش نیتی پر مبنی ہوتی ہیں تو عبادتیں ہو جاتی ہیں، اور عبادتیں نیک نیتی سے واقع ہوتی ہیں وہ عادتیں ہو جاتی ہیں، اور جو عبادتیں نیک نیتی سے واقع ہوتی ہیں وہ عادتیں ہو جاتی ہیں۔ اے فرزند، تم کو معلوم رہے کہ استخارہ میں اس امر سے راضی رہنا لازم ہے جس کو خالق اکرم نے اس کے لیے جائز کیا ہے۔
ایسا خالق جو انجام کار سے بخوبی واقف ہے۔ بہت سے ایسے امور ہیں جن سے نفس کو کراہت ہوتی ہے اور ان سے انکار ہی رہتا ہے، مگر انجام کار کا جاننے والا بندہ کے لیے انہیں مناسب سمجھتا ہے، مگر انجام کار کا جاننے والا بندہ کے لیے انہیں کو مناسب سمجھتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تجھے یہی کرنا چاہیے، تیرے خدا کی یہی مرضی ہے، تیری فلاح و بہبود اسی میں ہے۔ بہت سے امور ایسے بھی ہیں جن کی طرف نفس راغب اور ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر حق تعالیٰ چونکہ یہ جانتا ہے کہ ان میں برائی ہے، لہذا بندہ کے لیے ان کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے۔ بعض علماء نے خوب افادہ فرمایا ہے کہ تمہیں نصیحت مخلوق پر تو اعتماد ہوتا ہے جو تمہاری ہی طرح ہے، پھر خالق عالم پر تم کیوں بھروسہ نہیں کرتے، اور خدا کے اختیار کیے ہوئے امر نیز اس کی نصیحت کو برا جانتے ہو، اور تمہاری خواہش اس کی طرف راغب نہیں ہوتی، اور تمہاری طبیعت اپنے افسوس و ندامت اور رنج و غضب کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ آیا تم اپنے پروردگار سے زیادہ کسی کو اپنے اصلاح حال میں دانا و بینا سمجھتے ہو؟ آیا تم کسی کو اپنے خدا سے بڑھ کر شفیق و رحیم پاتے ہو؟ حالانکہ خداوند عالم ہم پر ماں باپ سے زیادہ رحیم و شفیق ہے۔ یہ امر اہل سعادت کے لیے اور یہ امر اہل سعادت کے نزدیک بدیہی ہے اور کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ خدا نخواستہ اگر تم اہل سعادت سے نہ ہو اور اپنے ہاتھ سے ایسے رحیم کے دامن کو نہ تھامے رہو اور تم پر طبع شیطانی و خواہش نفسانی غالب ہو، تو حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف راستہ چلنا تم کو لازم ہے، مگر تم ندامت اٹھانے کے لیے مستعد رہو۔ ہمیں اور تمہیں خواہش نفسانی سے خدا محفوظ رکھے، وہ ہم کو اور تم کو اسی چیز کی توفیق عطا فرمائے جسے خود مرغوب رکھتا ہے اور جس سے راضی ہے۔ انتہا۔ اس کے متعلق ہمارے ائمہ علیہ السلام سے بکثرت روایتیں مروی ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام سے منقول ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے استخارہ یعنی طلب خیر کرتا ہے تو میں اس کے لیے نیکی کو اختیار کرتا ہوں، مگر وہ غضبناک ہوتا ہے۔ ہمارے بعض علماء نے روایت کی ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کے نزدیک بزرگ ترین خلق کون سا ہے؟ فرمایا کہ جو کثرت سے خدا کا ذکر اور اس کی اطاعت گزاری کرتا ہو۔ پھر سوال کیا کہ دشمن ترین خلق کون ہے؟ فرمایا کہ جو حق تعالیٰ پر تہمت لگاتا ہو۔ ایک نے عرض کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خدا پر تہمت لگائے؟ فرمایا جی ہاں، وہ شخص جو حق تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، اگر استخارہ اس امر کے لیے خوب آیا جو اسے برا معلوم ہوتا ہے تو وہ خدا پر غضبناک ہوتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو خدا پر تہمت لگاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سید الساجدین جب کسی امر یعنی حج و عمرہ یا خرید و فروخت یا کسی کو آزاد کرنے کا قصد کرتے تھے تو وضو فرما کر 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت فرماتے اور دونوں رکعتوں میں سورہ رحمان، سورہ حشر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ بعد ازاں درگاہ خدا میں عرض کرتے کہ پروردگار اگر اس مقصد کے جلد یا بدیر حاصل ہونے میں میرے لیے دین و دنیا و آخرت میں بہتری ہو تو بہترین وجوہ کے ساتھ اس کے حصول کو مجھ پر آسان کر دے، اور اگر میرے لیے اس میں دین و دنیا و آخرت میں کوئی برائی ہو تو اس کو با حسن وجوہ مجھ سے پھیر دے۔ خداوندہ تو میری صلاح و بہتری ہی کو میرے لیے تجویز فرما، اگرچہ میرا نفس اسے برا جانتا ہو۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استخارہ میں کوئی امر میرے خلاف رائے ظاہر ہو یا موافق مرضی میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں معذرت کے ساتھ دوبارہ سنیے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استخارہ میں کوئی امر میرے خلاف رائے ظاہر ہو یا موافق مرضی میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اے فرزند، استخارہ کے بعد برادران ایمان سے مشورہ کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، نیز اس امر کی کہ بارگاہ عزتی میں تم عرض کرو
کہ تو ان کی زبانوں پر وہ امر جاری فرما دے جس میں دین و دنیا کی بہتری ہو، جیسا کہ اکثر احادیث نبوی اور اخبار ائمہ سے ظاہر ہوتا ہے، اور لوگوں کو مشورہ کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ مشورہ کے متعلق چند حدیثیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب عقل و دانش سے مشورہ کرنا، کیونکہ اس کی نصیحت میں خیر و برکت اور حق تعالیٰ کی توفیق شامل ہے۔ ناصح عاقل جب تمہیں کوئی مشورہ دے تو اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اگر خلاف کرو گے تو رنج و تعب اٹھاؤ گے۔ نمبر 2، جب تم کسی بلا میں مبتلا ہو اور کوئی صورت نجات نہ معلوم ہوتی ہو تو مرد عاقل و پرہیزگار سے مشورہ کرو۔ نمبر 3، مرد عاقل و پرہیزگار کے مشورہ پر اگر عمل کیا جائے گا تو حق تعالیٰ اس کو پست نہ ہونے دے گا، بلکہ اس کے مرتبہ کو بلند کرے گا اور ایسے امور کی طرف ہدایت فرمائے گا جو حق تعالیٰ سے اس کو قریب کر دیں۔ نمبر 4، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ حزم و احتیاط کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ صاحبان رائے سے مشورہ کرنا اور اس پر عامل ہونا۔ نمبر 5، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر سے جو وصیتیں فرمائی ہیں ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ یا علی مشورہ سے زیادہ محکم اور کوئی پشت پناہ نہیں ہے، نہ کوئی عقل مثل تدبیر ہے۔ نمبر 6، جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ توریت میں 4 چیزیں منقول ہیں۔ الف، جو شخص مشورہ نہیں کرتا وہ ندامت اٹھائے گا۔ ب، فقر موت اکبر ہے۔ جیم، تو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ دال، جو شخص کسی چیز کا مالک ہو اسے لازم ہے کہ پہلے اس میں سے غیر کو دے۔ نمبر 7، جناب امیر علیہ السلام نے اپنے کسی کلام میں فرمایا ہے کہ تو اپنے امور میں ان لوگوں سے مشورہ کر جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 8، مشورہ کی وجہ سے کوئی شخص ہلاکت میں نہیں پڑتا۔ نمبر 9، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر نے اپنے غلام سعد کی رحلت کے وقت ارشاد فرمایا کہ تو مشورہ کر اور کسی ایسے شخص کو بلا جو صاحب فضیلت اور امین ہو۔ سعد نے کہا کہ میں حضور ہی سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت نے غضبناک ہو کے فرمایا کہ جناب ختمی مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے اور مشورہ کے بعد جو امر طے ہوتا اس پر اپنے ارادہ کو مستحکم فرما دیتے تھے۔ نمبر 10، فضیل ابن یسار سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے ایک مرتبہ کسی امر میں مشورہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ حق تعالی آپ کی اصلاح کرے، آپ سا جلیل القدر مجھ ایسے ذلیل سے مشورہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب میں تم سے مشورہ کروں گا تو تم مشورہ دینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ نمبر 11، حسن ابن جہم سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں موجود تھے اور حضرت کے والد ماجد جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت کی عقل کے برابر کسی کی عقل نہیں تھی۔ آپ اکثر اوقات حبشیوں سے مشورہ فرماتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں جو آپ کے برابر نہیں۔ فرمایا کہ کبھی کبھی حق تعالی ان کی زبان پر حق کو جاری کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسباب و باغات خریدنے میں آپ کو وہ لوگ مشورہ دیتے ہیں اور حضرت اس پر عمل فرماتے تھے۔ استخارہ کے بعد لوگوں سے مشورہ کرنے کے متعلق جو حدیثیں دلالت کرتی ہیں ان میں سے کچھ لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو جب تک کہ خدا سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کر لے کسی اور سے مشورہ نہ کرے، کیونکہ حق تعالیٰ کے مشورہ سے جب اپنا کام شروع کرے گا تو اپنی مرضی یعنی نیکی اور بہتری کو مشورہ دینے والے کی زبان پر جاری کرے گا۔ اسی طرح شیخ مفید نے بھی حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ نمبر 2، کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں ہارون ابن خارجہ سے روایت ہے، حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو جب تک خدا تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لے کسی اور سے مشورہ نہ کرے۔ میں نے عرض کیا یا حضرت میں آپ پر فدا ہوں، خدا سے کیوں کر مشورہ کروں؟ فرمایا کہ پہلے حق تعالیٰ سے استخارہ کر، اس کے بعد لوگوں سے مشورہ لے۔ جب تم مصلحت خدا کے موافق اپنا کام شروع کرے گا
تو جسے تو خالق میں اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے اس کی زبان پر حق تعالیٰ تیری بہتری کو جاری کرے گا۔ نمبر 3، مکارم الاخلاق میں حضرت صادق سے منقول ہے کہ جب تو کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے متعلق جب تک کہ اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لے کسی اور سے مشورہ نہ کر۔ میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم سے کیوں کر مشورہ کروں؟ فرمایا کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ اور اس کے بعد لوگوں سے مشورہ کر، بتحقیق کہ جسے تو دوست رکھتا ہے حق تعالیٰ تیری بہتری کو اس کی زبان پر جاری کرتا ہے۔ نمبر 4، کتاب ذکرہ مصنفہ جناب شہید میں لکھا ہے کہ سید رضی الدین معتبر سندوں کے ساتھ اسحاق بن عمار کی زبانی روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ خریدنا یا بیچنا یا کوئی کام کرنا چاہے تو پہلے خدا سے طلب خیر اور اس سے سوال کرے۔ میں نے عرض کیا کہ کس قاعدہ سے؟ فرمایا اللہم انی ارید قضا و قضا فإن کان خیرا فی دینی و دنیای و عاجل امری و اجلہ یسرہ لی وإن کان شرا لی فی دینی و دنیای فاصرفہ عنی رب اعزم لی علی رشدی وإن کرہتہ و ابتہ نفسی۔ خداوندہ مطلب یہ ہے، خداوندہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ اگر اس امر کے جلد جبدیر حاصل ہونے میں میرے لیے دین و دنیا میں بہتری ہو تو اس کو میرے لیے سہل و آسان کر دے، اور اگر اس امر میں میرے لیے دین و دنیا میں برائی ہو تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور باز رکھ۔ خداوندہ جس امر میں حتماً میرا رشد ہو اسی کو تو میرے لیے اختیار فرما، اگرچہ میرے نفس پر شاک گزرے اور مجھے اس سے کراہت ہو۔ پھر اس کے بعد 10 مؤمنوں سے، یہاں پر عبارت ختم ہوئی، ترجمہ استخارہ کی عبارت کا۔ پھر اس کے بعد 10 مؤمنوں سے مشورہ کر، 10 مومن اگر ناممکن ہوں تو 5 ہی سے صحیح، مگر ان 5 مؤمنوں سے 2 مرتبہ مشورہ کر۔ ان اخبار سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مشورہ سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، یعنی حق تعالیٰ سے طلب خیر کو مقدم رکھے تاکہ حق تعالیٰ بندہ کی بہتری کو مشورہ دینے والے کی زبان پر جاری کرے، یا اس طریقہ سے بارگاہ احدیت میں سوال کرے کہ حق تعالیٰ مشورہ کرنے کی اجازت نہ دے مگر اسی قدر کہ جتنے میں اس کی صلاح و بہتری ہو، اور پہلے ہی ایسا استخارہ نہ دیکھ لے کہ میں فلاں کام کروں یا نہ کروں، جیسا کہ استخارہ ذات اور نکاح و قرآن مجید سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، کیونکہ یقین کے بعد پھر مشورہ بیکار ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ استخارہ قرآن مجید و ذات اور نکاح کس طرح مشورہ پر مقدم ہو گئے، کیونکہ مشورہ مقدم ہے استخارہ پر، یعنی جبکہ مشورہ کے بعد بھی اس کام کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ میں نہ آنے کے سبب سے تردد باقی رہے اور تحیر نہ زائل ہو تو ایسی حالت میں بندہ کو استخارہ کرنا چاہیے، جیسے اس فعل پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی ہدایت ہو جائے اور اسی کے مطابق عمل کرے، درآں حال ہے کہ وہ شخص خدا پر متوکل اور اپنے امور کا خدا کو سپرد کرنے والا ہو۔ اے فرزند، عورتوں سے مشورہ نہ لینا، کیونکہ احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ کتاب کافی میں منقول ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور میں عورتوں کا ذکر ہوا، حضرت نے فرمایا کہ امور مخفیہ میں ان سے مشورہ نہ لو، اور صاحبان قرابت کے بارے میں وہ جو کچھ کہیں اسے ہرگز نہ مانو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تم عورتوں کے مشورہ سے پرہیز کرو کیونکہ ان میں ضعف و سستی و عاجزی ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ عورتوں کی مخالفت میں برکت ہے، پھر فرمایا کہ جو شخص عورتوں کو اپنے گھر کا مدار المحام بنائے وہ ملعون ہے۔ حضرت رسول خدا جب کوئی جنگ سر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو عورتوں کو بلا کر مشورہ کرتے اور وہ جو کچھ مشورہ دیتی اس کے خلاف عمل فرماتے تھے۔ حضرت ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ عورتوں سے امور مخفیہ میں مشورہ نہ کرو، اور صاحبان قرابت کے بارے میں وہ جو کچھ کہیں اسے ہرگز نہ مانو۔ پھر فرمایا کہ عورت کا مطیع ندامت اٹھایا کرتا ہے۔ پھر عورتوں کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا کہ امور جائز میں ان کی نافرمانی کرو قبل اس کے کہ وہ تم سے امور ناجائز کی فرمائش کریں۔ تم درگاہ خدا میں بری عورتوں سے پناہ مانگو اور اچھی عورتوں سے خائف رہو۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بعض ارشادات میں فرمایا ہے کہ تم بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے خائف رہو، اگر وہ تم سے امور جائز کی فرمائش کریں تو ان کی مخالفت کرو تاکہ امور ناجائز پر عامل ہونے کی تم سے امید نہ رکھیں۔ حضرت صادق نے فرمایا ہے کہ تم بارگاہ رب العزت میں بری عورتوں سے پناہ مانگو اور اچھی عورتوں کا
اور اچھی عورتوں سے خائف رہو۔ امور جائز میں بھی ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ پھر وہ چاہیں گی کہ تمہیں امور ناجائز کا مرتکب بنائیں۔ مان لا یحضرہ الفقیہ میں ہے کہ ایک شخص نے اصحاب جناب امیر سے اپنی عورتوں کا شکوہ کیا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا: اے گروہ مردم، کسی حال میں عورتوں کی اطاعت نہ کرو، اپنے مال کو ان کے پاس امانت نہ رکھو، اور امور خانہ داری یعنی جو متعلق عیال ہیں ان کے سپرد نہ کرو۔ اگر وہ اپنی حالت پر چھوڑ دی جائیں گی تو ایسی ہی باتیں کریں گی جو کہ تہلکہ میں ڈال دیں، کیونکہ وقت حاجت انہیں کسی چیز سے پرہیز نہیں ہوتا، اور جب انہیں کسی شے کی خواہش ہوتی ہے تو صبر نہیں آتا۔ ہر چند گو سن رسیدہ اور بوڑھی ہو جائے لیکن پھر بھی انہیں اپنے بدن کا آراستہ کرنا لازم ہوتا ہے، اگرچہ وہ عاجز ہوں، مگر ان کو غرور لاحق رہتا ہے۔ انہیں بہت دیا جائے تو بھی شکر نہیں کرتے، اور اگر کچھ نہ دو تو تمام نیکیاں بھلا کر برائیاں ہی برائیاں یاد رکھتی ہیں۔ سرکشی میں زیادتی، امور شیطانی کی پیروی، بہتان بازی اور افتراء پردازی میں اپنے اوقات بسر کرتی ہیں۔ ہر حالت میں ان سے خاطر و مدارات کے ساتھ پیش آؤ، ان سے اچھی اچھی باتیں کرو، امید ہے کہ وہ راہ نیک اختیار کریں۔ جناب امیر کی وصیت میں ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ کرو اور ان سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، کیونکہ ان پر شرم و حجاب کا کچھ زور نہیں ہے۔ ان کے پاس کسی کا آنا ان کو ناگوار نہیں ہوتا، جہاں تک ہو سکے ایسا کرو کہ وہ غیر کو نہ پہچان سکیں۔ اے فرزند، استشارہ کے لیے بھی کچھ حدود مقرر ہیں۔ اگر ان شرطوں کے مطابق مشورہ نہ ہوا تو بجائے نفع کے طالب مشورہ کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ برقی نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے، مشاورت کے 4 حدود ہیں۔ نمبر 1، جس سے مشورہ کیا جائے وہ صاحب عقل سلیم ہو، کیونکہ جب عاقل ہوگا تو اس کے مشورہ سے تجھے نفع پہنچے گا۔ با، آزاد و صاحب امانت و دیانت ہو، کیونکہ آزاد و امین ہوگا تو نصیحت میں مبالغہ کرے گا۔ نمبر جیم، مثل بھائی کے سچا دوست ہو، کیونکہ سچا دوست ہوگا تو تیرے راز سے کسی کو واقف نہ ہونے دے گا، نیک مشورہ دے گا، اور جو نصیحت کرنے کا حق ہے اس طرح نصیحت کرے گا۔ دال، جیسا کہ تو اپنے راز سے واقف ہے اسی طرح وہ بھی تیرے معاف ضمیر سے آگاہ ہو جائے گا، اور وہ تیرا بھید کسی پر ظاہر نہ کرے گا۔ سلیمان ابن خالد سے منقول ہے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مرد عاقل و پرہیزگار سے مشورہ کرو، کیونکہ وہ سوائے نیکی کے اور کسی بات کا مشورہ نہ دے گا۔ تم اس کی مخالفت سے پرہیز کرو، کیونکہ مرد عاقل و پرہیزگار کی مخالفت دین و دنیا دونوں کو فاسد کر دیتی ہے۔ طلب دنیا میں میانہ روی۔ اے فرزند، تم پر لازم ہے کہ دنیا کو بطرز حلال حاصل کرو، جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے: هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ وہ ایسا خدا ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم و ہموار کر دیا، تم اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اس کی دی ہوئی روزی کھاؤ۔ ایضاً فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھرو زمین پر اور چاہو فضل و عنایت خدا کو۔ ایضاً وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ روئے زمین پر چلتے پھرتے اور فضل خداوندی کی خواہش کرتے ہیں۔ مترجم یہاں پر بریکٹ میں لکھتے ہیں، یہاں فی ظرفیت کا نہیں بلکہ بمعنی علا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے 70 جز ہیں، ان سب میں طلب حلال کا مرتبہ افضل ہے۔ طلب کے بعد میانہ روی اختیار کرے اور دنیا کے حاصل کرنے میں زیادہ منہمک نہ ہو۔ جناب امیر نے حضرت امام حسن کو وصیت فرمائی ہے کہ طلب دنیا میں میانہ روی مد نظر رکھو اور معمولی طریقہ سے کسب کرو، کیونکہ زیادتی طلب اور کثرت ہوس موجب جنگ و جدل ہو جایا کرتی ہے۔ نہ تو ہر طلب کرنے والا ہی رزق پاتا ہے، اور نہ ہر ایسا شخص جو معمولی طریقہ سے طلب دنیا کرتا ہے وہ رزق سے محروم ہی رہتا ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کو ضائع کرنے والے کی خواہش سے زیادہ
اور ایسے حریص کی طلب سے کم طلب کرنا چاہیے جو محض اپنی دنیا پر مطمئن و خوش رہتا ہو۔ تو اپنے نفس کو ایسے درجوں سے نکال اور ایسے منصف کی مانند ہو جو کہ اپنے نفس کو ضعیفوں اور کاہلوں کے درجہ سے بلند رکھتا ہے۔ دنیا کو اتنا حاصل کر جتنا ایک مومن کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے لباس و طعام ضروری اور نفقہ عیال وغیرہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ مردم، تم لوگوں سے میں نے وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں جو کہ تمہیں جہنم سے دور اور بہشت سے قریب کر دیں گی۔ آگاہ ہو کہ روح القدس نے یہ امر میرے دل نشین کیا اور مجھے بتا دیا ہے کہ جس کا رازقہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا اسے موت نہیں آتی۔ تم لوگ طلب رزق میں کمی و احتیاط کرو۔ اگر تم تک دیر میں روزی خدا پہنچے تو اسے معصیت خدا کے ساتھ نہ حاصل کرو، کیونکہ جو چیز خدا کے پاس ہے وہ بغیر اس کی اطاعت کے حاصل نہیں ہوتی۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے احمقوں کی روزیوں میں وسعت دی ہے تاکہ صاحبان عقل عبرت حاصل کریں اور یہ سمجھیں کہ دنیا کسی حیلہ و تدبیر سے نہیں ملتی۔ جناب امیر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنے نفس کو تعب میں ڈالتے ہیں مگر پھر بھی انہیں رزق کی تنگی رہتی ہے، اور بہت لوگ ایسے ہیں جو طلب امور میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں مگر ان کی قسمت یاور اور انہیں وسعت رزق حاصل ہوتی ہے۔ اگر بطریقہ حلال تجھ سے دنیا موافق اور تیری طرف متوجہ ہو تو امور آخرت کے لیے اسے اپنا بہترین مددگار قرار دے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقوی کے لیے تونگری ایک اچھا مددگار ہے۔ عمر ابن جمیع نے جناب صادق کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص میں بہتری نہیں ہے جو کسب حلال سے مال جمع کرنے کو دوست نہ رکھتا ہو تاکہ اس کی وجہ سے مخلوقات کے آگے ذلت سوال سے محفوظ رہے، اپنا قرض ادا اور اپنے اعزاء سے مراعات کرے۔ کسی شخص نے حضرت صادق علیہ السلام کی جناب میں عرض کیا کہ میں طالب دنیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت نے دریافت کیا کہ تو دنیا کو کس لیے دوست رکھتا ہے؟ عرض کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے نفس اور اپنے عیال کو نفع پہنچاؤں، عزیزوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں، خوشنودی خدا کے لیے بندگان خدا کی حاجتیں بر لاؤں، حج و عمرہ بجا لاؤں۔ حضرت نے فرمایا یہ تو طلب دنیا نہیں بلکہ طلب آخرت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا صبح یا شام کرنا ایسی حالت میں کہ وہ پسر مردہ ہو بہتر ہے کہ لوٹ مار کر کسی کو مفلس بنا دے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی ہے کہ دنیا تمہارے واسطے اسی قدر بہتر ہے جتنا کہ قبر میں کام آئے۔ اگر کوئی شخص اس لیے روتا ہے کہ جو کچھ اسے ملا تھا وہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو جو چیز اسے نہیں ملی اس کے لیے اس کو اور زیادہ رونا چاہیے۔ ناجائز طور سے طلب دنیا کرنے اور تہلکوں میں پڑنے سے تم کو پرہیز کرنا چاہیے اگرچہ اس کے راہیں تنگ ہو جائیں۔ آگاہ ہو کہ جو شخص خوف خدا سے ڈرے گا حق تعالی اس کو ہر مہلکہ سے اور ہلاکت سے نکالے گا اور ایسے مقام سے اسے روزی دے گا جہاں سے ملنے کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ پھر یہ امر کسی بندہ صالح کے لیے کیوں کر جائز ہے کہ وہ طلب حرام اور خلاف شرع کچھ حاصل کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے امت کے ان افعال قبیحہ، کرتوتوں اور اطوار شنیعہ، ذلیل عادتوں سے بہت ڈرتا ہوں جو میرے بعد ان سے ظہور میں آئیں گی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے داؤد سیرفی سے فرمایا ہے کہ مال حرام بڑھتا نہیں نہ اس میں برکت ہوتی ہے، جو شخص اس میں سے جتنا خرچ کرتا ہے اس کا اجر نہیں پاتا اور جو اپنے بعد چھوڑتا ہے وہ جہنم تک اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اہل دنیا سے دوری۔ اے فرزند، میں تمہیں اس امر کی وصیت کرتا ہوں جس کے متعلق حضرت امیر نے اپنے لخت جگر امام حسن سے اس طرح وصیت فرمائی ہے کہ اے فرزند جہاں،
اہل دنیا کا مجمع دیکھو، اے فرزند جہاں اہل دنیا کا مجمع دیکھو وہاں ٹھہرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اہل دنیا بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں۔ جو ان میں عزت دار ہے وہ اپنے سے کم رتبہ والوں کو ستاتا ہے، جو قوی ہے وہ کمزوروں پر ظلم و جبر کرتا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا ہی کو اپنا پروردگار قرار دیا ہے، دنیا ان سے کھیلتی ہے، وہ دنیا سے کھیلتے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اپنے نفس کو ہر دنی و ذلیل سے بلند رکھو، اگرچہ تمہیں اس دناعت و نیچ پن سے خواہش نفس کے مطابق چیزیں حاصل ہوں۔ جو تمہارے نفس سے جاتا رہا تمہیں اس کا عوض نہ ملے گا، یعنی تم نے اپنے نفس کو ذلت میں ڈال کر جو وقت رائے گاں کیا ہے وہ پھر پلٹ نہیں سکتا۔ بندہ غیر نہ بنو، کیونکہ تمہارے خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ شر سے جو چیز حاصل ہو وہ ہرگز بہتر نہیں۔ لالچ کے اونٹوں پر سوار نہ ہو، کیونکہ وہ تم کو مقام ہلاکت پر لے جائیں گے۔ حق تعالی کے سوا اگر تم اپنا ولی نعمت کسی کو نہ بناؤ تو بہتر ہے، کیونکہ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ ملے گا، اور جو تمہارا حصہ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ خدا کی عطا کی ہوئی تھوڑی سی نعمت مخلوق کی دی ہوئی بہت سی نعمت سے عظیم تر ہے۔ اہل خیر سے نزدیکی اختیار کرو، کیونکہ اس طرز عمل سے تم بھی اہل خیر میں شامل ہو جاؤ گے۔ اہل شر سے الگ رہو کہ تم بھی شر سے محفوظ رہو گے۔ مصیبت کے وقت اپنے برادر ایمانی کی مدد کرو، جب وہ پریشان ہو تو اس سے بالطف و مہربانی پیش آؤ، جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اپنے پاس سے دو، اگر وہ تم سے دوری اختیار کرے تو اس سے نزدیک ہو، اگر وہ تم پر سختی کرتا ہو تو نرمی سے پیش آؤ، اگر اس نے تمہاری کوئی خطا کی ہو تو اس کا عذر قبول کرو، تم اس سے اس طرح پیش آؤ گویا کہ تم اس کے غلام ہو اور وہ تمہارا منعم و آقا ہے۔ خلاف مصرف و بے محل امور بجا لانے سے تم اپنے نفس کو محفوظ رکھو۔ جو شخص جن امور کا اہل نہ ہو اس کے ساتھ ان امور کا برتاؤ نہ کرو۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے دوست سے عداوت کرے گا۔ تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کو واز و پند سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ صاحب عقل اچھی بات کو بسہولت قبول کر لیتا ہے، اور بہائم پر جب تک زد و کوب نہ ہو وہ کہنا نہیں مانتے۔ عاقل کو جاہل کی صحبت سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ چلنے سے پہلے کسی رفیق سے دریافت کر لو کہ کون سا راستہ اچھا ہے اور کون پرخطر۔ گھر کی سکونت اختیار کرنے سے پہلے اس کی حالت ہمسایہ سے پوچھ لو۔ کوئی کلام مضحک تمہاری زبان سے کبھی نہ نکلنے پائے، اگرچہ وہ کلام اور وہ حکایت کسی غیر ہی کی کیوں نہ ہو۔ تم اہل خاندان کا اکرام کرو، کیونکہ وہ تمہارے پر ہیں جن سے تم اڑتے ہو، یعنی وہ تمہاری تقویت کے باعث ہیں اور ان سے تمہارا نام ہوتا ہے۔ جہاں غیرت و حیا کا موقع نہ ہو وہاں تم ہرگز نہ شرماؤ۔ ارشادات جناب امیر المؤمنین ختم ہوئے۔ حسن خلق، اے فرزند تا وقت کہ کوئی دینی مضرت نہ ہو میں تم کو برادران ایمانی بلکہ تمام خلق سے بحسن خلق پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے میزان اعمال میں بروز قیامت حسن خلق سے بہتر کوئی چیز نہ رکھی جائے گی۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس میں چار چیزیں ہوں اس کا ایمان کامل ہوگا، اگر جو اس کا بال گناہ گار ہو۔ نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 ادائے امانت، نمبر 3 حیا و شرم، نمبر 4 حسن خلق۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صاحب خلق حسن کو اس شخص کے ثواب کے مانند ثواب ہوتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا اور شب کو عبادت کرتا ہو۔ حضرت صادق نے فرمایا کہ نیکی و حسن خلق سے گھروں کی آبادی اور عمروں میں زیادتی ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عطایائے حق تعالی سے خلق اللہ کے لیے حسن خلق ایک عطا ہے۔ حسن خلق کی دو قسمیں ہیں، ایک سجیہ، دوسری نیت۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ سجیہ، کیونکہ صاحب سجیہ کی خلقت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوا اس کے اور کوئی امر نہ کر سکے،
اور صاحب نیت عمل کرنے سے اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ اے فرزند، تم سب سے نہایت خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ ملاقات کیا کرو۔ حسن ابن حسین سے منقول ہے، حسن کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اولاد عبد المطلب، تم میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنے مال و دولت کے سبب سے لوگوں کی مدارات کرو، لہذا خندہ پیشانی و خوش روئی کے ساتھ ملاقات کیا کرو تاکہ وہ خود بخود تمہارے گرویدہ ہو جائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص خدمت حضرت رسول مقبول میں حاضر ہوا اور عرض پرداد ہوا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا کہ تو اپنے برادر مؤمن سے بکمال خندہ پیشانی و با انتہا سرور ملاقات کر۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا کینہ کو زائل کرتا ہے۔ یہاں پر بریکٹ میں مترجم لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں آیہ مبارکہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی کے ذیل میں کہا، ذیل میں منقول ہے کہ خلیفہ ثانی کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں فضلاء یہود سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھ سے حضرت رسول خدا کے اخلاق بیان کیجیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ بلال سے پوچھ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب وہ بلال کے پاس آیا تو بلال نے کہا تم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جاؤ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ جب وہ دولت سرائے جناب سیدہ عالمیہ پر حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب امیر کی خدمت میں جاؤ۔ جب وہ حضرت کے حضور میں باریاب ہوا اور جناب رسول خدا کے اخلاق دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے متاع دنیا کی تعریف کرتا کہ میں تجھ سے حضرت ختم مرتبت کے اوصاف بیان کروں۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو متاع دنیا کی تعریف نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو وصف متاع دنیا سے عاجز ہے، حالانکہ خدا تعالی نے اس کے قلیل ہونے پر گواہی دی ہے کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہو اے رسول کہ دنیا کی ہر چیز تھوڑی ہے، پھر تو حضرت سرور کائنات کے اخلاق کا وصف مجھ سے کیوں کر پوچھتا ہے، حالانکہ اس کے عظیم ہونے پر حق تعالی نے شہادت دی ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، بے شک تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ صلہ رحم، اے فرزند میں تمہیں برادران ایمانی سے عموماً اور جو لوگ تمہارے باپ کی صلب اور تمہاری ماں کے بطن سے ہیں ان سے الفت و محبت کرنے کی خصوصاً وصیت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے تم پر احسان کیا ان کے ساتھ احسان کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں ان سے درگزر کرو۔ میں تمہارے بھائیوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تمہاری مطابقت اور فرما برداری کریں، تمہارے خلاف کوئی امر بجا نہ لائیں اور ان لوگوں میں نہ ہوں جو اختلاف کرتے اور تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اگر وہ تمہاری مطابقت نہ کریں گے تو ان کے امور فاسد ہو جائیں گے، ان کے انتظام میں خلل آ جائے گا۔ انہیں اس طریقہ سے بسر کرنا لازم ہے جیسا کہ حق تعالی نے حکم فرمایا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کریں اور صلہ رحم بجا لائیں۔ میں حق تعالی سے مدد چاہتا ہوں کہ وہ میری اولاد کو صلہ رحم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اولاد میں جو اس وصیت کے خلاف عمل کرے گا وہ خلاف ورزی کا مظلمہ اپنے سر لے گا۔ شعیب اقرقوقی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم خدا سے ڈرو اور ایسے برادر نیک بنو جو خوشنودی خدا کے لیے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو اور نیکی و احسان کے ساتھ پیش آؤ، صلہ رحم بجا لاؤ اور تم برادران صالحین میں شمار ہونے کے قابل ہو جاؤ جیسا کہ خدا تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے۔ جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اقربا سے وہ صلہ رحم بجا لاتے ہیں اور ان کی عمر میں صرف 3 سال باقی رہ جاتے ہیں، مگر حق تعالی اپنے فضل و کرم سے صلہ رحم بجا لانے کے صلہ میں ان کی حیات میں 30 برس کا اضافہ فرما دیتا ہے، اور وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عزیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اعمال کو پاک، بلاؤں کو دفع، حساب روز قیامت کو آسان، عمر کو دراز اور مال و دولت کو زیادہ کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تو صلہ رحم بجا لا، اگر تجھ میں زیادہ مقدرت نہ ہو تو اپنے عزیز کو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحم اور ہمسایہ سے نیکی کرنا گھروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتا ہے۔
جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم بجا لاؤ، اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے عزیزوں کو محض سلام ہی کر لیا کرو۔ حق تعالی فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو تم خدا سے، ایسا خدا جو تم سے اور تمہارے عزیزوں سے سوال کرے گا۔ ایسی ہی اور بہت سی حدیث ہیں، مگر طول کلام کے خیال سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ بکاء علی الحسین علیہ السلام۔ اے فرزند، تمہیں جناب سید الشہداء خامس آل عبا سبط رسول الثقلین امام الکونین سلطان المشرقین حضرت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت جاں گزار پر رونے، پیٹنے اور گریہ وزاری کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ ان کے سر قلم کیے گئے، ان کے حرم محترم قید کیے گئے، کوچہ و بازار میں ان کی توہین کی گئی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کیے گئے۔ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص مظلوم کربلا کے مصائب پر روئے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے خون کے ضائع ہونے، ہماری حق تلفی اور حتیٰ کہ حرمت پر، یا ہمارے کسی شیعہ کے لیے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، حق تعالیٰ اس کو اسی بہانہ سے جنت میں جگہ دے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیں یاد کرے یا اس کے پاس ہمارا ذکر ہو اور اس کی آنکھ سے پرے پشا کے برابر آنسو نکلے تو حق تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ مانند کف دریا ہوں۔ جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے مصائب کا ذکر کرے اور ان مصیبتوں پر گریہ ہو، وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے درجہ میں۔ جو شخص ہماری مصیبتوں کے ساتھ ہمارا تذکرہ کر کے روئے اور رلائے تو اس دن اس کی آنکھ نہ روئے گی جس دن کے تمام آنکھیں گریاں ہوں گی۔ جو شخص اس مجلس میں بیٹھے جہاں کہ ہمارا ذکر کیا جائے تو اس دن اس کا دل مردہ نہ ہوگا جس دن کہ تمام دل مردہ ہوں گے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث طویل میں یہ منقول ہے کہ جناب سید الشہداء کو جو شخص روتا ہے آپ اس کو دیکھتے اور اس کی مغفرت اور اس کے تمام گناہوں کے آمرزش کی دعا کرتے ہیں، اور اپنے والد ماجد سے سفارش فرماتے ہیں کہ حضور بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اور خود اس شخص سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رونے والے، تیرے لیے حق تعالی نے جو کچھ مہیا فرمایا ہے اگر تو اس سے واقف ہو جائے تو یقیناً تیرے غم سے تیری خوشی زیادہ ہو جائے گی۔ ایسی ہی اور بہت سی حدیثیں ہیں مگر یہاں اسی قدر لکھا جاتا ہے۔ جناب غفران مآب اپنے فرزند ارجمند سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان وصیتوں کا ایک حصہ ہے جس سے تم کو نفع پہنچے گا۔ ان وصیتوں کے ساتھ مجھے ہمیشہ بہت انہماک تھا اور ان امور کا وصیت کرنا مجھ کو لازم تھا۔ خدا تم کو اور تمامی مؤمنین کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی توفیق دینے والا اور معین ہے۔ اے فرزند، اب میں اپنے مفید مطلب وصیتیں کرتا ہوں۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ موت کہاں آئے گی اور کل کیا ہوگا تو بے شک میں تم سے کچھ ایسے امور کی وصیت کرتا جو اموات کے متعلق ہیں۔ اگر میں تم سے کچھ باتیں کہوں تو اس کا نتیجہ یقین کی حد تک پہنچتا ہے، جبکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، لہذا میں اپنے مقاصد کو مشروط بیان کرتا ہوں۔ صبر و ضبط۔ اے فرزند، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو میری رحلت کے وقت میرے پاس موجود رکھے۔ اگر میری خواہش کے مطابق میری تقدیر نے ساتھ دیا اور تمہاری موجودگی میں میری موت آئے اور تم سے ہو سکے تو تم اپنے آقا جناب امیر المؤمنین کا طریقہ اختیار کرنا، کیونکہ تجہیز و تکفین حضرت رسول خدا میں وہ جناب خود مصروف ہوئے، حالانکہ حضرت سے جناب امیر بہت محبت رکھتے اور بے حد مانوس تھے۔ چنانچہ جناب امیر خود فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک باجز حضرت کے اور کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ میں اس سے انس رکھتا۔ میں حضرت کے سوا نہ کسی پر بھروسہ کرتا اور نہ کسی سے نزدیکی چاہتا تھا۔ حضرت نے
زمانۂ طفلی میں میری تربیت فرمائی، جب میں بڑا ہوا تو مجھے نامور کیا، میرا تمام بار اپنے ذمہ لیا، یتیمی کی مصیبتوں میں مجھے تسلی دی اور میری تشفی فرمائی، مجھ کو ایسا مستغنی فرما دیا کہ میں کسی سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوا، میری اور میرے عیال کی کفالت فرمائی، میرے حال پر حضرت کی یہ عنایتیں دنیا میں تھیں، آخرت میں پیش خدا جو مرتبے مجھے عطا فرمائے وہ ان کے علامہ ہیں۔ حضرت کی وفات سے جو مصیبت مجھ پر طاری ہوئی، اگر پہاڑوں پر ایسی مصیبت پڑتی تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکتے۔ میں اپنے اہلیت کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنا گریہ ضبط نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس حد تک ضبط کیا کہ میرے صبر سے میرا اضطراب دفع ہوا۔ میں نے اس مصیبت میں اس قدر ضبط کیا تھا کہ میری عقل حیران ہو گئی تھی۔ میں کسی بات کے سمجھنے اور سمجھانے سے بالکل قاصر ہو گیا تھا۔ اولاد عبد المطلب کے سوا سب لوگ مجھے صبر کی ہدایت کرتے، اور بہت لوگ ایسے بھی تھے جو گریہ ازاری میں میرے شریک ہوتے، یعنی میرے رونے پر خود بھی روتے تھے۔ حضرت کی وفات کے بعد میں نے سکوت و صبر سے کام لیا اور اپنے لیے وہ مشغلہ اختیار کیا جس کے متعلق حضرت نے مجھے حکم دیا تھا۔ یعنی پہلے تو میں سامان تجہیز و تکفین و حنوط و قبر وغیرہ میں مصروف رہا، اور اس کے بعد قرآن مجید کا جمع کرنا شروع کر دیا۔ میرے ان امور میں نہ اتنی بڑی مصیبت حارج ہوئی، نہ سوزش دل، اور نہ ہی آہ و اشک باری وغیرہ کچھ مانع ہوئی، غرض کہ میں نے اسی عالم میں خدا و رسول کے حقوق واجب ادا کیے، اور حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اسے بجا لایا، اور میں صرف خداوند عالم ہی سے ان خدمتوں کے اجر و جزا کا خواہاں تھا۔ انتہا۔ ایصال ثواب۔ اے فرزند، اگر تم اپنی بےتابی قلب، کمی صبر، زیادتی غم و علم اور کثرت حزن و ملال سے میری تجہیز و تکفین وغیرہ نہ انجام دے سکو تو یہ کام ایسے برادران ایمانی کے سپرد کر دینا جو احکام میت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میرے دفن کے لیے کسی قطعہ زمین کو پروردگار عالم کے مشورہ اور استخارہ سے تجویز کرنا۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم کبھی کبھی میری قبر پر فاتحہ پڑھنا اور بعض طاعتوں کا ثواب مجھے ہدیہ کرنا۔ میرے بعد میرے ذکر میں کمی نہ کرنا، کیونکہ اگر مجھے فراموش کر دو گے تو ارباب وفا تمہیں بے وفا سمجھیں گے۔ مجھے بہت یاد بھی نہ کرنا، ورنہ صاحبان رضا تم کو عاجز خیال کریں گے۔ تنہائی میں اور نماز کے بعد مجھے ضرور یاد کرنا۔ میرے قرض واجب الادا کو ادا کرنا، اور میں جن امور کا مستحق ہوں ان کے بجا لانے میں ہرگز کوتاہی نہ کرنا۔ میں تمہیں نیز اپنے تمام اولاد اور برادران ایمانی کو وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر پر آ کر قرآن مجید اور دعائیں پڑھا کریں، تاکہ میرا پروردگار اس عالم بے کسی و تنہائی میں میری وحشت دور کرے اور مجھ پر اس حد تک رحم فرمائے کہ میں اس کی رحمت کے سوا تمام مخلوق کی مہربانیوں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ بارگاہ جناب احدیت میں یہ التجا ہے کہ وہ مجھے میرے سرداران طیبین و طاہرین کی زیارت سے مشرف اور ان حضرات علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں باریاب فرمائے۔ اب میں تم کو حق تعالی کے سپرد کرتا ہوں۔ میری جانب سے وہی تمہارا کفیل و معین و حافظ و ناصر و حامی و مددگار ہے۔ مترجم آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں، حضرت اکرم الاکرمین کا ہزار شکر و احسان کہ اس کے فضل و کرم سے اس کے عابد ذلیل نے اس رسالہ نافعہ کو تمام کیا۔ وہی ایسا بخشش کرنے والا ہے کہ بندوں کو تھوڑے عمل خیر کو قبول فرماتا اور بہت سے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہی کریم و رحیم بحق محمد و آلہ الامجاد علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اس بندہ گناہگار پر دونوں جہاں میں ہر آن اپنی نگاہ فضل و رحمت مبذول رکھے، تاکہ میرا انجام بخیر ہو جائے۔ میرے پاس اعمال خیر کا ذخیرہ نہیں جس پر مجھے کچھ بھروسہ ہو، میں تو اس کی مرحمت کا آسرا لگائے ہوں، جس کا دامن عفو میرے تمام گناہوں کو چھپا لے گا، اور جس کا دست لطف مجھے خلعت نجات عطا فرمائے گا۔ عبدہ
سید محمد جعفر قدسی جائسی عفی عنہ۔ وصیت نامہ زیبائے غفران مآب عالم اجل حضرت سید دلدار علی، تاریخ اشاعت پاکستان سن 2006، پیام غفران مآب میم رے عابد، انہوں نے اس کو نظم کیا ہے۔ وصیت ایک نصیحت، ایک ہدایت، ایک پیام، وصیت ایک روایت، ایک تسلسل، ایک نظام، وصیت ایک کتابت، ایک خطابت، ایک سلام، وصیت ہستی فانی کا ایک نقش دوام، وصیت آرزو زندگی کا نام ہے، وصیت امتیاز آدمی کا نام ہے، وصیت ایک بصیرت، ایک نظر، ایک آگہی، وصیت حاصل عمر رواں دیدہ وری، وصیت عافیت کی ایک تمنا ہے دلی، وصیت خواہش تکمیل ادھورے کام کی، وصیت وہ ارادہ جو ارادت سے چلے، وصیت وہ ادارہ جو محبت سے چلے، وصیت موت کی دستک کا تحریری جواب، وصیت دور مستقبل سے ہنگامی خطاب، وصیت احتساب نفس کی ایک آب و تاب، وصیت خود نوشتے ذہن کا ایک خاص باب، وصیت ٹوٹتے خوابوں کا بن جانا بھی ہے، وصیت چھوٹتے رشتوں کا جڑ پانا بھی ہے، وصیت دائمی رخصت کا جذباتی پیام، وصیت پاسداری کی امانت کا دوام، وصیت درد مندی کا سجایا انتظام، وصیت اصلیت کا امتحان احترام، وصیت آشتی کا دل ربا پیغام ہے، وصیت سرفرازی کا کھٹکتا جام ہے، وصیت ہے سرور زندگی بعد ممات، وصیت ہے ثبات تربیت بعد حیات، وصیت نقطہ تالیف و لطف التفات، وصیت نسلوں کے مابین ربط پرثبات، وصیت آرزو بھرتی دل احساس سے، وصیت گفتگو کرتی لب قرطاس سے، وصیت پختگی فکر انسانی کا نام ہے، وصیت وسعت تہذیب عمرانی کا نام، وصیت قوت تبلیغ پنہانی کا نام، وصیت طاقت غیبی کی سلطانی کا نام، وصیت کے بیانیہ سے قرآن کام لے، وصیت کو علامت کر کے قرآن کام لے، وصیت زور ہے پیرایہ اظہار کا، وصیت شور ہے میخانہ افکار کا، وصیت دور ہے پیمانہ آثار کا، وصیت طور ہے معدوم سے کردار کا، وصیت یادگاری کی غزل خوانی بھی ہے، وصیت ورثہ داری کی سخنرانی بھی ہے، وصیت راز کی بنیاد پر تعمیر ہے، وصیت خواب ماضی کی رواں تعبیر ہے، وصیت باطنی رشتہ کی ایک توقیر ہے، وصیت یوں پذیرائی کی ایک تصویر ہے، وصیت کی پذیرائی کا ساماں کیجیے، وصیت سے زمانوں کو فروزاں کیجیے، وصیت اختیار نسل پارینہ بھی ہے، وصیت اختیار نسل پارینہ بھی ہے، وصیت اعتبار نسل آئندہ بھی ہے، وصیت آنے والے وقت کا نقشہ بھی ہے، وصیت عصر حاضر کا بکا حصہ بھی ہے، وصیت وقف ماضی ہے حفاظت کیجیے، وصیت یاد کا عنواں ہے عزت کیجیے، وصیت قدر لیتی ہے شخصیت سے بے گماں، وصیت میں جھلکتا ذہنیت کا این و آں، وصیت کا صحافی سرخی دیتا اس کو ہاں، وصیت اہل علم و فضل کی ہوتی نشاں، وصیت ایسی دنیا کے لیے معیار ہے، وصیت یہ خرد کا ترہ دستار ہے، یہاں دیکھیں وصیت نامہ غفراں مآب، وہی غفراں مآب اہل صفا جانے ثواب، وہی فکر و نظر سے پیشوائے انقلاب، وہ پہلا مجتہد ہندوستان کا حق کے جناب، شریعت کا محافظ مصلح ملت بھی تھا، اڑایا تھا خمار سلطنت مولائی تھا، بنا وہ سربراہ خاندان اجتہاد، فقیہ عصر تھا وہ رہبر صدق و سداد، ستون علم تھا رکن قلم دین کا عماد، مجاہد عزم کا تھا آگہی کا اعتماد، اصول دین کا رہبر مروج بھی وہ تھا، مجدد وقت کا تھا یعنی احیائی وہ تھا،
وصیت نامہ یہ اس نیک بین کا چھپ گیا، وصیت نامہ ہے نور ہدایت سے جلا، اسے دیکھیں پڑھیں قدسی قلم کا ترجمہ، وہ قدسی شاعر قدسی خیال اہل ولا، وہ عربی فارسی اردو کا شاعر نامی تھا، کوئی اودھی کا تھا بھاشاؤں کا گیانی بھی تھا، وہ فاضل فخر جائز نازش ہندوستان، وہ عرشی ذات نیک و امتیاز شاعراں، وہ مفتاح ہدا زیرک سخنور خوش بیاں، وصیت نامہ غفران آب اس سے عیاں، وصیت نامہ کو اردو کا جامہ دے گیا، سمجھنا کر گیا آسان تحفہ دے گیا، وصیت نامہ یوں تو خاص ہے بیٹے کا نام، مگر ارباب ایمان کے لیے ہے یہاں پیام، کہ ہر مومن سے روحانی پدر ہے ہم کلام، اشاعت ہے اس کی وقت کی خواہش برام، چھپا ہے آج وصیت چھپا ہے آج وصیت نامہ غفران آب، چھپا اچھا ہوا آواز آئے غفران مآب رحمت اللہ علیہ۔ آخری مسدس لکھنؤ سے خطاب شاعر آل محمد مولانا سید قائم رضا صاحب نسیم امروہوی۔ تو علم و اجتہاد کا ہے مہد اولیں، لکھنؤ سے خطاب کر رہے ہیں، تو علم و اجتہاد کا ہے مہد اولیں، ہندوستان میں تیرا مقابل کوئی نہیں، دنیائے بے خبر کو دیا تو نے درس دیں، ہم پایائے عراق و عجم تیری سرزمیں، بخشا یہ اوج ہادی راہ ثواب نے، جنت بنا دیا تجھے غفران مآب نے، والحمدللہ رب العالمین۔ مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل کے سامعین و سامعات، وصیت نامہ غفران مآب سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اس قسم کی دیگر کتب کو سننے کے لیے ہمارے چینل پر موجود مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر موجود مختلف پلے لسٹ بنائی گئی ہیں، تیار کی گئی ہیں، ان کا وزٹ کیجئے اور ٹائم نکال کر ان کتابوں کو سنیے، استفادہ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں شیئر کیجئے۔ ایسی ہی دیگر کتابوں کو سننے کے لیے مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل، جو آپ کے لیے ایک آڈیو لائبریری تیار کر رہا ہے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے اور اپنی آراء کا اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی کتاب کے ساتھ، ایک نئی ریکارڈنگ آڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔